سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا خداوند یسوع سے زندہ ہوئے؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ یسوع سے زندہ ہوئے؟ اوکے، یس انیت، بائبل ٹیلز اس. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ مسیحی نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ مسیحی نہیں ہیں. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں چونکہ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع سے زندہ ہوئے. آمین، ہم مانتے ہیں. اور جو لوگ بائبل کو نہیں مانتے، کیا ان کے نزدیک بھی یسوع سے زندہ ہوئے ہیں؟ اگر ان کے نزدیک زندہ نہیں ہوئے، پھر ہم ان کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں؟ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یسوع مسیح کیا ہوئے ہیں؟ زندہ ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پہلا تسلونیکیوں اس کا باب نمبر 4، پہلا تسلونیکیوں اس کا 4 باب پڑھنا چاہتا ہوں. اس کی آیت نمبر 13 سے لکھا ہے، اے بھائیو، اچھا بہنیں بھی شامل ہیں، صرف بھائی نہیں ہے، بہنیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی. اس لیے میں نے کہا بہنیں بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے، ہمیں یہ کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور یسوع جی اٹھا، 2 باتوں پر ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور یسوع جی اٹھا، تو اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح یسوع جی اٹھا. آج ہم جو عید منا رہے ہیں، اس عید کا منانے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس عید کی یادگار منانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر یسوع مسیح مرا، جی اٹھا، تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح مرا اور جی اٹھا، اسی طرح اگر میں مر جاؤں گا اس کے آنے سے پہلے تو میں بھی جی اٹھوں گا. ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے ہمارے جی اٹھنے کی ایک دائمی امید ہے. کون سی والی امید ہے؟ پوری بائبل میں 126 مرتبہ لفظ امید استعمال ہوا ہے. اسے زندہ امید کہا گیا ہے. پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں کہتا ہے یہ زندہ امید ہے، اور پولس رسول اپنے 13ویں باب میں پہلے کرنتھیوں میں کہتے ہیں یہ دائمی امید ہے. اور پھر پولس رسول کہتے ہیں یہ ایک بلیسڈ ہوپ ہے، یہ ایک مبارک امید ہے کہ ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی پر سب کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے. تو آج ہم یہ جو عید منا رہے ہیں، صرف ہم اس لیے نہیں منا رہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ہم اس امید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے ایک دائمی امید ہے کہ ایک دن اگر ہم اس کے آنے سے پہلے مر گئے تو ہم بھی جی اٹھیں گے. آمین، پریز لارڈ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل ایک انٹیلیجنٹ بک ہے. بائبل کون سی کتاب ہے؟ بائبل ایک ذہین کتاب ہے اور ذہین لوگوں کے لیے ہے. بائبل کند ذہن لوگوں کے لیے نہیں ہے. بائبل ایک ذہین کتاب ہے اور ذہین لوگوں کے لیے ہے. اس کو آپ اپنا دماغ پر چھتی پہ رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. دماغ آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو زندگی دے گی. اور وہ لوگ جو دماغ ایک طرف رکھ کے بائبل پڑھتے ہیں انہیں اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا یہ ایک ذہین کتاب ہے اور ذہین لوگوں کے لیے ہے. یسوع مسیح نے تصدیق کی اپنی موت کی، اور نہ صرف اپنی موت کی تصدیق کی، انہوں نے تصدیق کی اپنے جی اٹھنے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے لمحے کے لیے آپ سوچیں
کہ آپ مسیحی نہیں ہیں. اگر کوئی غیر مسیحی ہو، ہم اس کو یہ قائل کرنا چاہتے ہو یا بتانا چاہتے ہو کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، تو بائبل سے ہٹ کے ہم اس کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ، اگر ہم بائبل کی بات کریں تو مرکز کی انجیل کے باب نمبر 18 کے آیت نمبر 31 میں لکھا ہے، پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے. ہاللیلویہ. اس نے تعلیم دی کہ فقیہ اسے رد کریں، سردار قائم اسے رد کریں، وہ بڑا دکھ اٹھائے، وہ مر جائے، وہ قتل کیا جائے، یہ لازم ہے، ضرور ہے، لیکن 3 دن کے بعد جی اٹھنا بھی ضرور ہے. تو یہاں ہمارے لیے امید ہے کہ ہمارا مرنا ضرور ہے. ہم ضرور اگر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے مر گئے یا سو گئے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سوئے نہیں رہیں گے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں کس کے وسیلے سے لے جائے گا؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے لے جائے گا. تو میں سوچتا ہوں، یا شاید آپ اپنے من میں سوچیں کہ خدا تیری آواز میں تو زندگی ہے. اگر خدا کہے مردے سے زندہ ہو جائے تو کیا مردہ زندہ نہیں ہوگا؟ اگر خدا کہے کسی مرے ہوئے شخص سے، مردہ شخص سے کہ جاگ جا زندہ ہو جا، تو کیا وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر کیوں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا لے آئے گا؟ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کیا خدا آپ یسوع مسیح پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ خدا آپ تو خود زندگی کے مالک ہیں، تو کیا یسوع مسیح کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا مردہ؟ دیکھیں نا، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے لے آئے گا. وسیلہ کیوں؟ تو بغیر یسوع کے وسیلے سے بھی تو زندہ کرے تو کر سکتا ہے نا. کیا خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے زندہ کرے گا. کیسے؟ اب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا کلام ہے. آمین. یسوع مسیح خدا کا کیا ہے جی؟ اور کلام کیا ہوا ہے؟ مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا. آمین. وہ کلام مصلوب ہوا، صلیب پہ مر گیا، اور اینڈ کیا ہوا؟ قبر میں دفن ہوا. قبر میں دفن ہوا. اور جب قبر میں دفن ہوا تو کیا قبر اس مجسم کلام کو اپنے قبضے میں رکھ سکی؟ نہیں رکھ سکی نا. جس طرح یسوع مسیح جو مجسم کلام ہے، قبر اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکی. ہر وہ آدمی جو اس تحریری کلام کو دل میں اتار کے قبر میں اتر جائے گا، ہر وہ بندہ جو اس تحریری کلام کو، دیکھیں کلام تحریری ہے یا مجسم ہے خدا کا کلام. آمین. کلام تحریری ہے یا کلام مجسم ہے؟ کلام لکھی ہوئی صورت میں ہے یا کلام یسوع مسیح کی صورت میں ہے یہ خدا کا کلام. اور جو بندہ مرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ کلام لے کر اتر جائے گا، یہ کلام ایک دن اس کو قبر سے باہر لے آئے گا. آمین. اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، یعنی کلام کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو، جتنا موقع ملے کلام دل میں لے کر قبر میں اترنا، کیونکہ اگر یہ کلام قبر کی قید میں نہیں رہا تو یہ کلمہ، یہ کلام آپ کو بھی قبر کی قید میں نہیں رہنے دے گا. آمین. تو اسی لیے میں نے کہا یسوع مسیح کا جی اٹھنا، صرف آج ہم اس کی جی اٹھنے کی فتح کی عید نہیں منا رہے، ہم اپنی امید میں بھی زندہ ہیں. آمین. یہ جو ہم پرستش کر رہے ہیں، یہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ میرے باپ دادا، میرا باپ، میری ماں، آپ کے پیارے، ہم سبوں کے عزیز جو سو گئے ہیں اس کلام کے وسیلے سے جی اٹھیں گے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ یہ زندگی کی باتیں ہیں. آمین. اور جتنی زیادہ زندگی کسی بندے کے اندر، زندہ شخص کے اندر سرایت کر جاتی ہے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ موت زندگی کو قبضے میں رکھ سکے. اور ہم شکر گزار ہیں، یسوع مسیح نے کہا، اس نے تعلیم دی کہ ضرور ہے کہ فقیہ اسے رد کریں
اور سردار قائد اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے، مگر 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ پھر یوحنا دوسرے باب کی 19ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو۔ اس مقدس کو، کون سے والے مقدس کی بات کی انہوں نے؟ اس نے اپنے جسم کی بات کی، اس نے اپنے آپ کی بات کی، لوگ سمجھے ہیکل کی بات کی۔ سردار قائد نے الزام لگایا، یہ کہتا ہے یہ 46 سال میں جو ہیکل بنی ہے، یہ کہتا ہے میں 3 دن میں ڈھا کو کھڑا کر دوں گا۔ حالانکہ اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا میں نے مارا ہے، میں نے پھاڑا ہے، میں ہی مرہم پٹی کروں گا، 2 روز کے بعد حیات تازہ بخشوں گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کروں گا۔ ہاللیلویا! ہماری جگہ، ہمارے لیے، ہمارے طور پر، ہماری خاطر ہمارے یسوع مسیح کو ہمارے باپ نے ذبح کیا۔ 9 انچ کے 3 کیلو نے نہیں، کانٹوں کے تاج نے نہیں، 1.40 کروڑ نے یسوع مسیح کو نہیں مارا۔ یسوع مسیح کو مارا ہمارے گناہ نے، یسوع مسیح کو مارا میری اور آپ کی بدکرداریوں نے، یسوع مسیح کو مارا میری اور آپ کی ناراستی نے۔ لیکن اس کا مرنا بھی ضرور تھا، مگر اس کا زندہ رہنا بھی ضرور ہے۔ ہاللیلویا! بہت سارے لوگ، اور جب وہ بہت سے شہید مرے ہیں اور ان کے مقبرے بنائے گئے ہیں، تو کیا یسوع مسیح کا کوئی مقبرہ بنا ہے؟ اس کا مقبرہ ہی خالی ہے۔ مقبرے کی ضرورت نہیں تھی کہ یسوع کو قید میں رکھ سکے، اور آج 2 ہی چیزیں خالی ہیں، اس کی صلیب خالی ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ تصدیق کی اس مقدس کو اٹھا دو، میں 3 دنوں میں سے اٹھا کھڑا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، مگر 3 روز کے بعد جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویا! پھر پالوس رسول نے تصدیق کی، پہلے کرنتھیوں 15 باب کی پہلی 8 آیات میں لکھا ہے، اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا، جیسے تم نے قبول بھی کر لیا ہے اور جس پر تم قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے، اس خوشخبری کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں تمہیں دیتا ہوں یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ۔ اگر ہم اس خوشخبری کو یاد نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ انگریزی میں لکھا ہے فیوٹل ہے، ہمارا ایمان لانا فیوٹل ہے، بے مقصد ہے اگر ہم خوشخبری کو یاد نہیں رکھتے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے 3 آیت میں کہ میں نے تم کو سب سے پہلے وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق، کس کے مطابق؟ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، ہمارے گناہوں کے لیے اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ خوشخبری ہے۔ اگر فرض کریں یسوع مسیح مر جاتے اور جی نہ اٹھتے تو ہمیں کوئی فائدہ تھا؟ ہمارے لیے کفارہ دے دیتے اور جی نہ اٹھتے تو پھر کوئی فائدہ تھا؟ وہ تو بڑے سارے لوگ اپنی اپنی قوموں کے لیے مرے ہیں۔ اگر یسوع مسیح مر جاتے، دفن ہو جاتے تو وہ ایک شہید تو کہلاتے، لیکن وہ زندہ خداوند نہ کہلاتے۔ لیکن پولس رسول 4 آیت میں کہتا ہے، 5 آیت میں، اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ کتنوں کو دکھائی دیا زندہ ہونے کے بعد؟ 12 کو، اور کیفا کو دکھائی دیا۔ 6 آیت میں پھر 500 سے زیادہ کو اس کے ساتھ دکھائی دیا۔ کتنے لوگوں کو دکھائی دیا؟ 500 سے زیادہ کو دکھائی دیا۔ اور پھر لکھا ہے جن میں سے اکثر اب تک موجود ہے۔ جن میں سے اکثر اب تک کیا ہے جی؟ موجود ہے۔ اچھا، پولس رسول جب بات کرتے ہیں تو وہ متی سے سن کے نہیں کرتے، اور متی کی انجیل یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے تقریباً کچھ 70 سال بعد لکھی گئی۔ وہ متی سے سن کے، مرکز سے سن کے نہیں کہتے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پولس رسول کا یہ بیان اناجیل پر نہیں ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ
جی اٹھنے کے بعد وہ قیافہ کو دکھائی دیا، وہ 12 کو دکھائی دیا، وہ 500 سے زیادہ کو دکھائی دیا، اور ان میں سے اب تک کچھ موجود ہیں۔ جب پالوس رسول نے خط لکھا تو متی کی انجیل کے لکھے جانے سے پہلے لکھا، مرکز کے لکھے جانے سے پہلے لکھا، اور اس لیے اس نے کہا کہ ان میں سے اب تک کچھ کیا ہے، موجود ہیں، اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش کو دکھائی دی، کہ ابھی جن کو وہ 500 سے زیادہ کو دکھائی دیا ان میں سے کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور کچھ سو گئے ہیں۔ پھر وہ 19ویں 15 باب کی 12ویں سے 19ویں آیت میں کہتا ہے، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہی نہیں ہے۔ ویسے جب ہم موت کا سوچتے ہیں، کسی اپنا تھوڑی سوچ رہے ہیں، سوچتے ہیں سارے نے مر جانا ہے، ہم اپنا تھوڑی سوچتے ہیں، ہم تو دوسرے کی موت کا سوچتے ہیں۔ کئی دفعہ نوجوان تسلی دے رہا ہوتا ہے اپنے دوست کو، کوئی اپنے ابے نوں تنگ نہ کریا کر، آپ کو تو سب کچھ دے رہا ہی ہے، تو کیا یہ ہوتے ہیں تو مر جانا ہے تو تو ہی رہنا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا پہلے ٹوٹ جائے۔ سو کہنے کا مطلب ہے، تو پھر تم میں سے اگر یسوع جی اٹھا ہے تو پھر تم میں سے بعض کیوں کہتے ہیں کہ مردے کس طرح سے جی اٹھیں گے۔ 13ویں آیت میں، اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ ایسے آپ کو یقین ہے کہ مردے جی اٹھیں گے؟ یقین ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مردے جی اٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ یقین ہے کہ مردے مر بھی جائیں گے۔ ویسے آپ جی اٹھیں گے کہ نہیں؟ تو پھر اس کا مطلب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ مریں گے، کیونکہ یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اٹھنے کی بات کرتا انہوں نے اپنے مرنے کی بات کی۔ سو مرنا ضروری ہے۔ تو ویسے کنی کو دیر سے جینا ہے؟ کتنی کو دیر ویسے ہم نے جینا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ چلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں، کاش آپ ہزار سال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے دوائی بھی نہ ہو، آپ کے پاس روٹی نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے نا آپ کے منہ پہ جھریاں پڑی ہوئی ہو، اور آپ کے ہاتھ نہ لا سکے، آپ اٹھ نہ سکے، آپ کی جان ہی نہ نکلے، اور آپ 1000 سال جیے۔ کیا اس طرح کی لائف چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جو میتھوسیلہ کی عمر تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اور اس کے بعد خدا نے طوفان کے بعد کہا اب انسان کی عمر 120 سال ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ اور آج پاکستان میں ریشو شاید 55 سال کا ہے، اور خداوند نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی حالت میں جیتے رہیں۔ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے نا، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، یا تو خدا کے خلاف ہمیں فیصلہ کرنا ہے یا ہمیں خدا کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم خدا کے خلاف ہیں یا خدا کے ساتھ ہیں۔ نیوٹرل جگہ کوئی نہیں ہے جہاں پہ ہم کہیں نہ پہ نہ تے ادھر دیں نہ ادھر دیں، نہ پہ نہ سے سمانتے رہنا، سے دوزخ جانے سمان جاتے کچھ کر رہنا، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں خدا کا ساتھ دینا ہوگا یا خدا کے خلاف ہونا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اور اگر ہم بکھیر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں مرنے کا یقین نہیں ہے، اور اگر ہمیں مرنے کا یقین نہیں تو پھر ہمیں زندہ ہونے کا بھی یقین نہیں ہے۔ لیکن اگر مردے نہیں جی اٹھے تو پھر قیامت مردوں کی نہیں، تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ 14ویں آیت، اگر مسیح نے جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، فیوٹل ہے، ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، فیوٹل ہے۔ 15ویں آیت، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ اگر یسوع مسیح نہیں نا جی اٹھا بھائی تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ہمارا منادی کرنا بے فائدہ ہے، ہم تو پھر ہمیں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح بھی۔ تو بھائی آپ کی ماں مر گئی ہے کہ نہیں؟ کس کس کی ماں مر گئی ہے؟ تمہاری ماں مر گئی؟ ہاں، جس جس کی ماں مر گئی ہے ہماری ماں جی اٹھی۔ آمین۔ جس جس کا باپ مر گیا اس کا باپ جی اٹھے۔ اگر ہم مر گئے تو ہم جی اٹھے، اور اگر مسیح نے جی اٹھا تو تمہارا ایمان میں فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ کیوں لوگ اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں؟ کیونکہ انہیں مرنے کا یقین نہیں ہے۔ کسی کو کہتے ہیں تینوں موت پہ جائے تو کہتا ہے میرے گال کٹی، مطلب لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں نا، مطلب اس کو یقین ہی نہیں ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان میں فائدہ ہے اور تم اب تک اپنے گناہ میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ آیت آخری بڑی خوبصورت ہے، 19 میں لکھا ہے اگر ہم
اگر ہم صرف اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ اگر ہم صرف برکتیں کھیل رہے ہیں نا، جہاں پہ مرضی چلے جائیں تو آپ کو برکت ملے گی، پروفیسی ہو آپ کے لیے کہ آپ کو اگلی دفعہ 2 گاڑیاں مل جائیں گی، اگلی دفعہ آپ کے 4 بگلے ہو جائیں گے، اگلی دفعہ آپ کو اچھی جاب مل جائے گی۔ اگر یہ برکتیں کھیل رہے ہیں نا اور مسیح سے کوئی زندگی کی امید نہیں لگا کے رکھی، مسیح کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں اپنائی، اس کے کلام کو دل میں نہیں اتارا، تو ابھی تک ہم گناہوں میں گرفتار ہیں۔ اور اگر ہم مسیح سے امید صرف اس دنیا میں برکتوں کی رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ مسیح نہیں ہیں، آپ ایک بڑی مضبوط دلیل دے سکتے ہیں جو بائبل کو نہیں مانتا کہ جی یسوع مسیح کی جو خالی قبر ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ جیوت ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کی خالی قبر۔ اور پھر یہودی جو تھے وہ یسوع مسیح کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص مر گیا، 4 دن اس کو قبر میں پڑے ہوئے ہو گئے تھے، اس کی بہن نے یسوع سے کیا کہا تھا کہ میرا بھائی مجھے پتا ہے جی اٹھے گا کس دن؟ قیامت کے دن۔ یعنی یہودی قیامت پر یقین رکھتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے کہ قیامت ہوگی، ایک دن دنیا کے آخر میں قیامت ہوگی، مگر یسوع مسیح نے ان کی امید کے موافق قیامت سے پہلے ہی اپنی قیامت کر دی۔ ہاللیلویہ۔ تو یعنی قیامت سے پہلے جو مسیح کا ظہور ہے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ دوسرا پھر ایک بہت بڑا ثبوت ہے، فرض کریں رسولوں نے جو منادی کی، اور رسولوں نے منادی کی کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہوا ہے جی اٹھا ہے۔ اگر یسوع مسیح جی نہیں اٹھا، اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھا ہوتا اور رسول جا کے منادی کر رہے ہوتے، جیسے پولس رسول نے کہا اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ فرض کریں ایک بندے کا سر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو چوک کرنے لگے ہیں، اور اگر انہوں نے اس کی باڈی کہاں پہ چھپا کے رکھی ہوتی ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو وہ کہتا ہے ایک منٹ یار نا سارا نے پوچھو، مطلب دسو یار کیوں میں مروان لگے ہو؟ کیوں ان لوگوں نے اپنے سر قلم کروائے؟ اگر یسوع جی نہیں اٹھا تو کیوں ان لوگوں نے اپنے سر قلم کروائے؟ کیونکہ وہ یسوع کے جی اٹھنے کے گواہ تھے، کیونکہ یسوع جی اٹھنے کے بعد ان کو دکھائی دیا اور 40 دنوں تک دکھائی دیتا رہا۔ اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مچھلی کھائی، اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی، اور وہ ان کو دکھائی دیتا رہا۔ آمین۔ تو یہ 3 حقائق جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کا یا موت سے جی اٹھنے کو ثابت کرتے ہیں، اس کی خالی قبر، قیامت سے پہلے اس کا ظہور، اور مسیحی مذہب کی ابتدا، اور پھر مسیحی مذہب کا عروج۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں جو عورتیں گئی تھی نا وہ غلط قبر پہ چلی گئی، تو وہ قبر خالی تھی، تو انہوں نے جا کے دیکھا یسوع کو یہاں دفن کیا تھا، تو قبر خالی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو قبر تھی وہ غلط جگہ عورتیں پہنچ گئی تھی، کسی دوسری قبر کو دیکھ لیا تھا۔ فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی قبر میں دفن نہیں ہوئے تھے، بلکہ کسی نے اسے اپنی قبر دی تھی۔ نام کیا تھا بندے کا؟ یوسف۔ اب یوسف نے جو قبر کھدوائی تھی اس نے اپنی قبر پیسے دے کے کھدوائی تھی، اور یسوع مسیح کو اس نے اس قبر میں رکھا، ڈونیٹ کی تھی، چندے میں ہدیے میں وہ قبر اس کو دی تھی۔ تو 6 سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، قبر کی صورت میں بھی اس کو دیا گیا۔ وہ کرائے کی قبر میں تھا، کسی کی قبر میں تھا۔ اگر عورتیں غلط قبر پہ گئی ہوتی تو کیا یوسف یہ نہ کہتا تسی تے غلط قبر تے ٹر گئے ہو، میری قبر تے دوجی ہے، تسی وہ میری والی قبر تے جاؤ تے یسوع اندر ہی ہے؟ نہیں، قبر کی لوکیشن ایگزیکٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ شاگرد خالی قبر کے بغیر قیامت کی منادی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر یسوع کی قبر خالی نہ ہوتی، اگر یسوع کی قبر خالی نہ ہوتی تو کیا شاگرد کہہ سکتے تھے جا کے کہ جی جہاں اسے دفن کیا تھا وہ نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ جیوت ہے؟ اس کی قبر خالی ہے، اس لیے شاگردوں نے منادی کی کہ یسوع مسیح جیوت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج جو اسکالرز ہیں، بائبل کے اسکالرز ہیں، جو سیکولر اسکالرز ہیں، جو بائبل پر ایمان نہیں رکھتے، جو اسکالرز ہیں، وہ متفق ہیں کہ یسوع کا دفن ہونا یسوع کی زندگی کی بہترین تصدیق کرتا ہے اور حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ وہ یہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح اس سے پہلے جی اٹھے، اس کا دفن ہونا بڑا ضروری تھا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یسوع مصلوب ہو کے دفن ہوا، انہوں نے قبر کی تصدیق کی، قبر کی لوکیشن کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یسوع مسیح دفن ہوا ہے،
اور جب دفن ہوا ہے تو پھر اس کی قبر خالی ہے, اس کے اندر کوئی ڈی این اے نہیں پایا گیا, اس کے اندر کوئی ہڈیاں نہیں پائی گئی, اور یسوع کی قبر خالی ہے. تو اس لیے اسکالر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا دفن ہونا ہی یہ ثابت کرتا ہے اس کی خالی قبر سے کہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میں نے کہا یہ حقائق ثابت کرتے ہیں. خالی قبر اس واقعے کی تاریخ جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے کہ مصلوب ہونے کے 5 سال کے اندر ہی جو پولس رسول نے ہمیں تاریخ دی ہے اس ہسٹری کے اندر اس نے کہا کہ وہ بہتوں کو دکھائی دیا, ان میں سے ابھی تک کچھ لوگ موجود ہیں. تو میں نے کہا انجیلیں تو 40-50 سال بعد یسوع کے لکھی گئی, متی, مرقس, لوقا, یوحنا کی انجیلیں. متی کی انجیل 70 سال بعد لکھی گئی. تو مطلب یہ ریکارڈ ان میں جو تھے ملتے ہیں, لیکن پولس رسول ان سے پہلے کی بات کرتا ہے کہ ان سے پہلے کی بات کہ مسیح جو ہے وہ جی اٹھا ہے. دیکھیں مرقس بڑا سادہ بیان دیتا ہے اور میں چاہتا ہوں اس بیان کو آپ کے سامنے پڑھوں. مرقس نے لکھا جب شام ہو گئی تو اس کے لیے تیاری کا دن تھا جو سبت سے 1 دن پہلے ہوتا ہے. ارمیتیا کا رہنے والا یوسف آیا اور جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا, اور اس نے جرأت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی. کس سے جرأت سے, کس سے لاش مانگی؟ پلاطوس سے لاش مانگی. اور پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا. اور پلاطوس نے کیا کیا؟ تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا, کیونکہ اگر یسوع سے زیادہ دیر تک اس پہ صلیب پر جیتے رہتے تو جیتے جی ہڈیاں توڑنے والے آ گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مر گیا تو انہوں نے اس کی ہڈیاں نہ توڑی, اور ڈاکو ابھی تک نہیں مرے تھے, ان کی ہڈیاں توڑی گئی. اور بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی, نبوت پوری ہے. اور پلاطوس حیران ہو گیا کہ یسوع صلیب پہ اتنی جلدی مر گیا. لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کوڑوں سے مر گیا, ان کیلوں سے مر گیا, ان کانٹوں سے مر گیا. اصل میں یسوع مسیح کا دل پھٹ گیا. اس لیے تو جب بھالا مارا گیا تو خون اور پانی بہ نکلا, اس کا دل پھٹ گیا تھا. گناہوں کے بوجھ سے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا. اور پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا, اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے دیر ہو گئی. جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی. اس نے ایک مہین چادر مول لے لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا, اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا, اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لٹکا دیا. اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی اور وہ کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے. تو جن عورتوں نے اس کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا, کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے دفن ہوتے دیکھا وہ پھر اگلے دن کسی غلط قبر پہ چلی جاتی. انہوں نے دیکھا اسے دفن ہوتے, تو یہی عورتیں تھیں جو پھر ایگزیکٹلی اسی سیم قبر پہ گئی. تو میں نے کہا مرقس کا بیان بڑا سادہ ہے, اس کے اندر کوئی افسانہ نہیں ہے. یہاں پہ مرقس نے کوئی ڈرامائی انداز پیش نہیں کیا, اس نے سادہ سی بات کی کہ یسوع مسیح مر گیا, دفن ہوا, اور پلاطوس سے جا کے یوسف نے لاش مانگی تو اس نے کنفرم کیا کہ یسوع مر گیا تو لاش اس کے حوالے کر دی. تو ارمیتیا کے یوسف نے کفنا دیا, اس کو قبر میں رکھ دیا. دیٹس ا ویری سمپل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ شک ہے کہ ارمیتیا کے یوسف کو سن ہنڈرنس کا ایک رکن تھا, یہودیوں کی ایک جماعت تھی تو وہ اس کا ایک رکن تھا. تو اس شخص نے ابتدائی مسیحی روایت کے مطابق مسیح کا جی اٹھنا ایجاد کیا ہوگا. تو سوچا جاتا ہے کہ شاید یوسف نے اپنے پاس سے یسوع کا جی اٹھنا ایجاد کیا ہوگا. لیکن اگر یوسف نے اپنے پاس سے یہ بات کہی ہوتی کہ یسوع جی اٹھا ہے, تو کیا سن ہنڈرنس کے باقی لوگ تحقیق نہ کرتے کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ یسوع تو جی نہیں اٹھا, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے؟ تو تب بھی یہ شک دور ہو جاتا ہے کہ اس کی جو خالی قبر ہے وہ سچی مچی خالی قبر ہے, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا. بہرحال قبر کو سب سے پہلے کس نے خالی پایا؟ کس نے کہا کہ اس کی قبر خالی ہے؟ سب سے پہلے کس کو پتا چلے کہ اس کی قبر خالی ہے؟ عورتوں کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کی جو گواہی تھی نا پہلی صدی میں, یہودیوں کے کلچر میں قابل قبول نہیں تھی. کوئی بندہ قتل ہو رہا ہوتا تھا اور عورت اگر قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے, تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا تھا. قاضی عورت کی گواہی قبول نہیں کرتا تھا. عورت کی گواہی قبول نہیں ہے. ہمارے یسوع مسیح نے عورت کو بڑی عزت دی. آمین. عورت کی اگرچہ گواہی قبول نہیں تھی, اور یہاں پہ آ کے عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے اس سے ملاقات کی ہے, وہ جی اٹھا ہے, اور اس کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے. تو یعنی جس معاشرے میں عورت کی گواہی قبول نہیں, وہاں اسی معاشرے میں خدا نے عورتوں کو استعمال کیا اور عورتوں نے آ کے گواہی دی. اور عورتوں کی گواہی پر بھی لوگ حیران ہیں کہ ان کی گواہی اتنے زور و شور سے تھی کہ لوگوں کو ماننا پڑا.
लोगों को मानना पड़ा कि यीशु मसीह झूठ है। खवातीन कानूनी तौर पर गवाह के तौर पर काम नहीं करती थी इस्राएली कल्चर में, क्योंकि खवातीन को इस्राएली कल्चर में समाज के अंदर निचला दर्जा दिया जाता था। मगर उसकी खाली कब्र जो है उसकी गवाही आके औरतों ने दी। अगर कब्र खाली ना होती तो शागिर्द क़यामत की मुनादी कर सकते थे, उसके जीतने की मुनादी कर सकते थे? हरगिज़ नहीं कर सकते थे। देखिए, यीशु के जीतने के बारे में मसीहों का ये अकीदा पाकिस्तान में जन्म लिया कि यीशु मसीह जीवित है। इस अकीदे ने पाकिस्तान में जन्म लिया। पाकिस्तानियों ने बना दी कि यीशु जीवित है, या अमेरिका से बना दी कि यीशु जीवित है, या यूरोप से, किस मुल्क से बना दी कि यीशु जीवित है? इस्राएल से, यरूशलेम से, ठीक उसी शहर से जहां यीशु मसीह मसलूब हुआ, दफन हुआ, और जिस शहर में वो जीविता, और उसी शहर में वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता था। आमीन। तो जहां यीशु मसीह जीव था, उसके जीवने की मुनादी वहीं से शुरू हुई। अगर वो जी ना उठा होता, अगर उसकी कब्र ना खाली होती, तो क्या उस शहर के लोग जाके उसकी कब्र को देखते ना, ले वो अंदर कब्र छुपे आए थे, अंदर में जी उठे। और फिर उस शहर से मुनादी शुरू हुई, पाकिस्तान में आई, हिंदुस्तान में आई, यूरोप में आई, पूरी दुनिया में फैल गई। और आज हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, क्योंकि ये सच की मुनादी है। इसलिए अजीजा ने मन, इस बात को, यीशु मसीह की मसलूबियत को गलत साबित करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि अगर ये गैर हकीकी कहानी होती तो फिर यीशु मसीह की मुनादी झूठने की ना होती। देखें, खाली कब्र की जब मैं बात करता हूँ तो शागिर्दों के खिलाफ कदीम तरीन यहूदी प्रोपेगेंडा था। शागिर्दों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पहले यहूदियों ने बनाया हुआ था कि कब्र खाली होने से पहले आप उन्होंने क्यास कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो यहूदियों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि मरना ही नहीं। मैं आपके सामने मत्ती 28वां उसकी 11वीं से 15वीं आयत में पढ़ता हूँ, लिखा है, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कायनों से बयान किया। किन से बयान किया? किन्होंने बयान किया? पहरे वालों ने, जो पहरा दे रहे थे। और 12 लोगों की बटालियन होती थी, 12 लोगों का एक जत्था होता था जो कब्र पर पहरा देता था। और कभी हो नहीं सकता था कि कोई रोमी सिपाही लापरवाही से पहरा दे। और लिखा है, उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा पैसा देकर कहा, सिपाहियों को बहुत सा पैसा देकर कहा कि ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा देंगे, तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। आज अच्छा, ये जो इंजील है मैंने मत्ती की इंजील से पढ़ा है, तो मैंने कहा मत्ती की इंजील सन 70 में लिखी गई या 69 में लिखी गई, तो यानी यीशु के मरने के 70 साल बाद भी ये बात यहूदियों में मशहूर थी कि यीशु मसीह के शागिर्द से चुरा के ले गए हैं। यानी उन्होंने प्रोपेगेंडा पहले ही बनाया हुआ था कि वो जी नहीं उठा, और आज भी ये बात आज तक यहूदियों के साथ साथ हमारे कजनों में भी मशहूर है कि वो जी नहीं उठा, उसके शागिर्द उसकी बॉडी चुरा के ले गए थे। अलबत्ता ये इसके साथ साथ एक साजिशी नजरिया है। ये नजरिया एक साजिश का नजरिया है। कौन सा नजरिया है जी? साजिश का, साजिश पर मबनी नजरिया है कि यीशु मसीह की कब्र पर साजिश की जाती है। ये एक नजरिया साजिशी है कि यीशु की जो कब्र खाली है वो इसलिए खाली है क्योंकि उसके शागिर्द उसकी बॉडी को चुरा के ले गए थे। फिर एक और भी नजरिया है ज़ाहिरी मौत का नजरिया। ज़ाहिरी मौत का नजरिया ये है, ये अपीरेंट डेथ थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर कोमे में चला गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यीशु मसीह सलीब पर मरे नहीं थे। यीशु मसीह सलीब पर मरे नहीं थे, परवारे गए थे। असल में वो मरे नहीं थे, तो जब उन्हें कब्र में रखा गया तो वो तब तक मरे नहीं थे, अधमूए हुए थे, बेहोश हो गए थे, कोमे में चले गए थे। और कब्र में जाने के बाद उन्हें कोमे से होश आया, तो यीशु तो मरे नहीं थे, तो जिंदा कैसे हुए? तो ये एक दूसरा गलत नजरिया है। तीसरा एक गलत कब्र का नजरिया है। गलत कब्र का नजरिया ये है कि आज इसकी कब्र खाली है तो कहा जाता है इसलिए इसकी कब्र खाली है क्योंकि औरतें असल कब्र पे नहीं, वो किसी गलत कब्र पे चली गई थी, इसलिए कहा जाता है। ये एक कब्र का गलत नजरिया है। तो इसको कहते हैं द रॉन्ग टूम थ्योरी।
پھر یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر فریب نظر، بڑے پیمانے پر فریب نظر، ایک یہ بھی نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں میس ہیلوسینیشن کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مرے، جب اسے قبر میں رکھا گیا تو چونکہ اس کا بدن لہو لہان تھا، تازہ تازہ وہ مرا تھا، اور قبر کی ٹھنڈک نے اس کے بدن کو جو ہے وہ اس طرح کے کیمیکلز دے دیے، اس کی قبر نے اس کو اس طرح کی حرارت دے دی کہ جب اس کو ہوش آ گیا تھوڑی دیر کے بعد تو وہ جی اٹھا۔ تو قبر کے اندر جو جا کے اس نے حرارت پائی، اس نے قبر سے باہر آ گیا، اور اس قبر نے انہیں جو تھا وہ زندہ کر دیا، کیونکہ قبر میں اصل وہ جب رکھے گئے تو وہ مرے نہیں تھے، یہ محض فریب نظر تھا، یہ ایک ہلوسینیشن تھیوری تھی۔ تو ہلوسینیشن تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں مرے تھے ہی نہیں۔ تو کئی ممکنہ ایسی وجوہات بتائی جا رہی ہیں جن میں وہ کہا جاتا ہے کہ یسوع کی اگر آج قبر خالی ہے تو وہ اس لیے خالی ہے کیونکہ وہ مرے نہیں تھے، آج اس کی قبر خالی ہے اس لیے خالی ہے کہ اس کی شگرد باڈی چلا کے لے گئے تھے، اس لیے اس کی قبر خالی ہے۔ ہلوسینیشن تھیوری جو ہے کہ اس کو قبر میں ایسے کیمیکلز لگائے اور وہ قبر سے باہر زندہ ہو کے آ گئے کیونکہ وہ اصل میں مرے نہیں تھے۔ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، یسوع مسیح اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ عزیزان من، آج اگر ہم یہ عید منا رہے ہیں تو اس عید کو منانے کا پرپس یا مقصد صرف یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف جو مرا ہے وہ ہمارے لیے نہیں مرا، وہ کل جہان کے لیے مرا ہے، اور کل جہان کے لیے جب وہ مرا ہے تو آج وہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کو زندہ کر کے لے رہا ہے، اسی طرح یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا ان کو بھی زندہ کرے گا جو سو گئے ہیں، یعنی اس کلام کے وسیلے سے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ بک ہے، اور یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے ہے۔ آج جو اس انٹیلیجنس کو اندر لے کے دل میں اتار کے قبر میں اتر جائیں گے، یہ انٹیلیجنس، یہ زندہ خدا کا کلام انہیں قبر میں لے دے گا، ایک دن یہی کلام انہیں اسی طرح مجسم کلام کی طرح قبروں میں سے لے آئے گا۔ اور میری آج اس موقع پر آپ کے لیے، آپ سبوں کے لیے دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اس امید میں قائم اور دائم رکھے، اور جب آپ سو جائیں تو آپ اس امید کے ساتھ سو جائیں کہ میں ضرور جاگوں گا، جس طرح یسایہ 26 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے مردے جی اٹھیں گے اور میری مردہ لاش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس ایمان میں قائم رکھیں، اس ایمان میں قائلیت دے، وہ سب کو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا مبارک ہو۔